تو اس میں اتنے دانے لگ گئے. تو یہ سارا کام کس نے کیا؟ آپ نے صرف دانا ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ جسے تم دبا کے یہ سمجھتے ہو کہ وہ زمین کے سپرد ہو گئی چیز، یہیں سے یہ سوچ رہو کہ جب تمہارے وجود کو دبایا جاتا ہے تو معاشر میں برزخ میں کیسے میں تمہیں زندہ کرتا ہوں اور کیسے میں تمہیں ایک کامل انسان کی صورت میں، ایک وجود کی صورت میں دوبارہ معاشر میں لے کر آؤں. تو ایک دانے سے سیکھ لو کہ مٹی میں تو چیزیں برباد بھی ہو جاتی ہیں. اگر مٹی زرخیز ہو، حسین کا نام لو، آنکھ اور سینہ زرخیز ہو تو اثر اور ہوگا. اور اگر بنجر سینہ ہو تو دشمنی کے سوا کچھ نہیں، حسد کے سوا کچھ نہیں سنا جائے گا. تو یہی حال ہے. آپ کے اندر سے خیال محمد بویا جائے تو اسے شجر بننا چاہیے، اس پہ پھل لگنا چاہیے، وہ پھل عمل کی صورت میں نظر آنا چاہیے. بے شک وہ پھل کیا ہوگا کہ عمل، اپنے عمل کو عمل صالح بناتے چلے جائیں. اچھا آپ نے کیا، دانا نکلا تو کیا یہ منظر ختم ہو گئی؟ دانا آپ وہیں سے اٹھا کے دانے کھائیں گے؟ نہیں، اس کی تھریشنگ ہوگی، سب کچھ کرنے کے بعد دوسرا الگ ہوگا، دانے الگ ہوں گے. اب گھر میں آ گیا، دانوں کی بوریاں آ گئی، تو جائیے جا کے بوریوں سے نکال کے گندم کھائیے. نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. فردر ایک پروسیس ہے کہ اس کو آٹے میں کنورٹ کرو. آٹا گند گیا، جا کے کھا لیں گے. نہیں، ایک پروسیس اور آگے کہ نہیں ابھی سے اور تیار ہونا ہے، اس کو روٹی میں کنورٹ کیا، بریڈ بنائی گئی اس سے. پھر وہ اس لائق ہوئی کہ آپ کا لقمہ بن سکے. اور جب انسان لقمہ لینے لگتا ہے تو اس وقت یہ آیت بازو پکڑ کے سوچنے کا حکم دیتی ہے کہ یہ لقمہ جو تو کھا رہا ہے کتنا نظام شمسی اس کی تیاری میں صرف ہوا، کتنا نظام عرضی اس کی تیاری میں صرف ہوا. یہ تو بتا کہ تم نے تزکیہ کر لیا، یہ نصب کا لقمہ ہے یا تیرا اپنا کمایا؟ کسی کے مال کو کھا رہے ہو یا مال حلال کو کھا رہے؟ پیغمبر ایک جب آئے تھے مدینہ میں تو جب نیا زمانہ تھا تو انصار کے گھر کھانا ہوتا تھا، کبھی اس کے گھر کبھی اس انصاری کے گھر. سمجھ رہے ہو؟ انصاری کے لفظ سے تو پریشانی ہوئی. جو مدینہ کے لوگ وہ انصار میں جاتے تھے، جو ادھر سے آئے تھے وہ مہاجر تھے. تو پتہ چلا مہاجر انصاری کا معاملہ پرانا ہے. باہر کا وہ جب روز کھانا بننے لگا تو لوگ قطار میں انتظار کرتے تھے کہ آج میری باری، آج میری باری. تو ایک صحابی تھے زید بن حزام. ایک دن انہوں نے دعوت کی، حضور میرے گھر تشریف لائے. انہوں نے ایک دمبا گوسفند جو تھا اسے ذبح کیا، کروایا یا کیا، ابھی پتہ چل رہے گا واقعہ میں کہ کیا تھا یا کروایا. تو بہت محبت سے کھانے کو بنایا، بھونا، خوشبو آنے لگی، سجایا دسترخوان. اللہ کا رسول آ گیا، جناب زید بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھے صحابی. تو حضور کے سامنے حضور تشریف لے آئے، کچھ اصحاب بھی. لیکن جب بیٹھ گئے حضور نے ایک سوال کیا کہ حزام، زید بن حزام ابن حزام، یہ بتاؤ، عجیب سوال ہے رسول کا. اور یہاں ایک سبق ہمارے لیے کہ رسول نے یہ نہیں کیا کہ پھر جا کے صحابی کے گھر میں اطمینان سے کھائے. کہ رسول کتنے صحابیوں کے گھر روز جا رہے تھے. اور یہ واقعہ تاریخ میں ریکارڈ کے مینس کہ ہر جگہ پہ یہ مسئلہ پیش نہیں آ رہا. جاتے تھے دسترخوان میں جو تھا کھا لیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اپنے علم سے جانتے تھے کہ کہاں کیسا مال ہے. اس لیے سوال نہیں کیا. اور ویسے بھی صحابی کی توہین ہے، بیچارہ اتنی مدت سے کلمہ پڑھ چکا ہے، ابھی پوچھا جائے کہ یہ مال تمہارا اپنا ہے. رسول صحابی کے گھر کھانا کھانے جاتا ہے، غاصب کے گھر نہیں جاتا. اس لیے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ دمبا کس کا ہے. بیسک سوال تو یہ تھا کہ دمبا کس کا ہے، یہ نہیں پوچھا. اس لیے کہ صحابی ہے، اعتماد ہے رسول.
اور رسول اپنے علم سے جانتے ہیں کہ دمبا اسی کی ملتی ہے. سوال کیا کیا کہ زید کے بدن سے ذبح کس نے کیا؟ تو زید حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ میں نے ذبح نہیں کیا، حالانکہ میں ذبح کے قواعد جانتا ہوں، لیکن میں رقیق القلب ہوں، میرا ہاتھ چھری چلاتے ہوئے کانپتا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتا، میں نے ہمسائے سے ذبح کرتا. تو حضرت نے مجھے کہ آپ کا ہمسائے مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ غیر مسلم. تو رسول اسی وقت کھڑے ہو گئے، یعنی ہاتھ بڑھائے ہی نہیں، کھڑے ہو گئے، بھوکے چڑھے گئے. فرمایا سورہ انعام کی آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبح شدہ تمہارے لیے اہل ایمان کے لیے حرام ہے. بات سنی آپ نے کہ تزکیہ کیا ہو؟ میں نے ایسے نا کہ ایک رکنے سے پہلے بھی سوچا، رسول نے اتنی بڑی دعوت میں صحابی کا دل نہیں توڑا، اس کو توجیہ دی قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہ وہاں سے اجازت نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے تم بھی اس بات کو سیکھ لینا کہ غیر مسلم کے ہاتھ سے ذبح تم نہ کھاؤ. اب بس یہاں ایک نقطہ آ رہا ہے کہ میں قربان جاؤں ابو طالب کے دسترخوان کہ جہاں 50 برس تک رسول بغیر حاصل کرتے رہے، اور جہاں ایک دن بھی غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ ہو، رسول وہاں دعوت قبول کرنے کے بعد کھانے سے اٹھ جاتے. اس لیے کہ یہ تو تزکیہ کرنے والے ہیں لوگوں کا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ خود تزکیہ کے خلاف صرف گوشت کی کشش میں، یا لوگ اکثر رسالت یہ بھی حلال ہوگا. چکن سے اتنی محبت ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھول رہے ہیں. کم سے کم جو ظاہری قواعد ہیں معلوم کرنے کے، کہ کم سے کم ہاتھ سے آنکھوں سے دیکھے سرٹیفکیشن کہاں لگی، آگے ان کی ذمہ داری جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہاں اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں. لیکن بہت سے لوگ میں نے دیکھے وہ ہر جگہ سے چکن کھا رہے ہیں، کوئی چکن تو حلال نہیں ہوتا. رسول نے صحابی سے کیوں پوچھا تھا کہ اگر اس کو مسلمان نے ہاتھ سے ذبح کیا ہے تو یہ حلال ہے، ورنہ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. تو چکن نہیں بخشوائے گا، قرآن کی آیت بخشوائے گا.